رات کا گپ اندھیرا جب اس بڑے گھر پر سایہ فگن ہوتا تو سنسان راہداریوں میں پروین کی تیز سانسوں کی آواز صاف سنائی دیتی۔ اس کی عمر ابھی بمشکل 28 برس تھی، لیکن اس کے وجود میں ایک ایسی شدید تڑپ، گرمی اور پیاس شعلے مار رہی تھی جو دن بدن اسے اندر سے جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ شادی کے 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی جوانی بے رنگ اور ادھوری تھی۔ اس کا شوہر اسی شہر میں ایک نجی بینک میں دن رات کام کرتا تھا۔ صبح کا گیا، رات گئے تکا ہارا لوٹتا اور بستر پر پڑتے ہی خراٹے لینے لگتا۔ وہ شوہر نام کا تو تھا، لیکن پروین کے جذباتی اور جسمانی طوفانوں سے مکمل ناواقف اور بے حس تھا۔ اس ویران اور دم گھٹنے والے گھر میں اگر کسی کی موجودگی پروین کی دل کی دھڑکنیں تیز کرتی تھی تو وہ اس کا سسر تھا۔ 45 سال کی عمر میں بھی اس کا سسر جمیل کسی توانا اور مضبوط جوان کی طرح روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی، گھنی مونچھیں اور تیز گہری آنکھیں جب بھی پروین کے سراپے پر پڑتی تو پروین کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑ جاتی۔ ساس کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا تھا اور تب سے جمیل کی زندگی میں بھی ایک گہرا سناٹا تھا، جسے وہ پروین کی قربت اور چال ڈال سے بھرنے کی غیر محسوس کوشش کرتا تھا۔ پروین صبح کے وقت جب سسر کو چائے دینے جاتی تو قصداً اپنے کپڑوں کو ڈھیلا رکھتی۔ جمیل کا چائے کا کپ تھامتے وقت پروین کی انگلیوں جب اس کے گرم ہاتھ سے مس ہوتی تو دونوں کے وجود میں ایک عجیب سا کرنٹ دوڑ جاتا۔ جمیل کی نگاہیں پروین کے نازک موڑ اور جھکتی گردن پر جم جاتی اور پروین اندر ہی اندر اس تپش سے پگھلنے لگتی۔ دونوں کے درمیان کوئی لفظ ادا نہ ہوتا، لیکن نگاہوں کا یہ خاموش اور تیکھا کھیل روز کا معمول بن چکا تھا۔ کہانی میں واقعی آگ تب بھڑکی جب پروین کی ہم عمر بے باک اور متعلقہ سہیلی فرزانہ چند دنوں کے لیے ان کے ہاں قیام کرنے آئی۔ فرزانہ ایک انتہائی کھلے مزاج اور تیز ترار عورت تھی، جس کی نگاہیں مرد کی اندرونی تڑپ کو ایک پل میں بھانپ لیتی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی فرزانہ کی نظر جب جمیل کے مردانہ وجود اور روبدار سراپے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک ہوسناک چمک ابھر آئی۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، پروین پیاس بجھانے کے لیے باورچی خانے کی طرف گئی تو اس نے صحن کے تاریک کونے میں ایک سایہ دیکھا۔ جمیل بینچ پر بیٹھا تھا اور فرزانہ باریک کپڑوں میں ملبوس اس کے بالکل قریب کھڑی ہو کر شوخ اداؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ فرزانہ کا ہاتھ جمیل کے شانے پر تھا اور وہ جھک کر اس کے کان میں کچھ بول رہی تھی۔ پروین نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے تن بدن میں حسد کی شدید آگ بھڑک اٹھی۔ اسے لگا جیسے اس کے حق پر کوئی اور ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اگلی صبح فرزانہ نے پروین کو اکیلے میں پا کر مسکراتے ہوئے کہا، پروین، تو کتنی بیوقوف ہے۔ اتنا زبردست، توانا اور جذباتی مرد تیرے ہی گھر میں موجود ہے اور تو سوکھے کنویں کی طرح پیاسی بیٹھی ہے۔ اگر تو فائدہ نہیں اٹھائے گی تو کوئی اور لے جائے گا۔ فرزانہ کے ان بولڈ اور ننگے الفاظ نے پروین کے اندر چھپی تمام حیا اور جھجک کے بند توڑ دیے۔ فرزانہ کے جانے کے بعد گھر کا ماحول حد درجہ زہریلا اور سنسنی خیز ہو گیا۔ پروین اور جمیل کے درمیان اب نگاہوں کا حجاب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک دوپہر جب شوہر دفتر میں تھا، پروین جمیل کے کمرے میں استری کیے ہوئے کپڑے رکھنے گئی۔ جمیل صرف تہبند میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا ننگا سینہ پسینے سے چمک رہا تھا۔ پروین نے جیسے ہی کپڑے میز پر رکھے، جمیل نے اچانک اٹھ کر پروین کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پروین کی پیٹھ جمیل کے گرم اور توانا سینے سے جا لگی۔ جمیل کی تیز اور گرم سانسیں پروین کی گردن پر پڑ رہی تھیں اور اس کے ہاتھوں کی تپش پروین کے وجود میں آگ لگا رہی تھی۔ پروین کا پورا جسم کانپنے لگا، لیکن اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ اس لمحے اس تپش اور اس لمس کی برسوں سے پیاسی تھی۔ جمیل نے پروین کے رخسار کو چھوتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، پروین، کب تک مجھے یوں تڑپاؤ گی؟ پروین کے ہونٹ کپ کپائے، لیکن اسی لمحے باہر گلی میں گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ اس کا شوہر اچانک دفتر سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ جمیل نے ایک جھٹکے سے پروین کو چھوڑا اور پروین سانس پھولے ہوئے بدحواس حالت میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس دن کے بعد پروین کو احساس ہوا کہ وہ اور اس کا سسر گناہ کے اس دہانے پر کھڑے ہیں جہاں سے ذرا سی پھسلن پورے خاندان کو تباہ کر دے گی۔ اس کے اندر کا خوف اور جذبات کا طوفان آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچانے کے لیے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔
رات کو پروین نے اپنے شوہر کو بستر پر بٹھایا اور اس کی بے حسی کا طعنہ دیتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا کہ اس کے باپ کی عمر اور جسمانی ضروریات کو ایک عورت کی سخت ضرورت ہے، اور اگر فوری طور پر ان کی شادی نہ کی گئی تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ شوہر نے باپ کے بڑھتے ہوئے رویے اور گھر کے تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے بالآخر شادی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ایک مہینے کے اندر ہی ایک 40 سالہ بیوہ خاتون سے جمیل کا نکاح کر دیا گیا۔ گھر میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی اور جمیل کی تمام تر توانائیاں اور توجہ اپنی نئی بیوی کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس فیصلے نے نہ صرف پروین کو گناہ کے دلدل میں گرنے سے بچا لیا بلکہ شوہر کو بھی اپنی غلطی کا احساس دلایا، جس نے اپنے رویے کو بدل کر پروین کی زندگی میں محبت کا نیا رنگ بھر دیا۔ السلام علیکم دوستو، یہ تھی سسر اور بہو کی عبرتناک کہانی۔ اگلی کہانی کس ٹاپک پر ہونی چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی ایسی ہی دلچسپ کہانیاں آپ تک ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔